نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اسلام اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اب اگر کوئی کامیاب ہوگا تو اسلام پہ چلنے پہ ہوگا، کوئی ناکام ہوگا تو اسلام کو چھوڑنے سے ناکام ہوگا۔ اب کامیابی کے لیے اللہ کا جو آخری حکم ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ، یہ دین ہے۔ دونوں ملیں گے تو دین بنے گا۔ اب اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، تو اگر ہم نماز نبی کے طریقے پہ پڑھیں گے تو دین بن جائے گا۔ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے طریقے پہ پڑھیں گے تو یہ دین نہیں ہوگا، اس کی الٹی پکڑ ہوگی۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ۔ اب اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کائنات میں آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ سجدوں کے لائق اللہ کی ذات، نظر و نیاز کے لائق اللہ کی ذات، مانگنے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ آپ سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ۔ اب نماز جو ہے یہ روزانہ 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ایمان 24 گھنٹے ضروری ہے، نماز 5 وقت پڑھنا فرض ہے، اور روزہ 11 مہینے کی چھٹی، 1 مہینہ روزہ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پیسے والوں پر ہے، سال میں 1 دفعہ۔ حج، صحت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، وہ بھی زندگی میں 1 دفعہ، بار بار کرے تو اس کی مرضی۔ صحت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، حج اس پہ ہے۔ اب یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ ابتدائی اسلام میں اللہ کے نبی نے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بتایا کہ یہ اسلام ہے۔ یہی سوال آخری حج کے موقع پہ کیا گیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا طیب الکلام،
نرم گفتگو کرنا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، جسے جانتے اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی، وہ ابتدائی اسلام تھی، یہ انتہائی اسلام ہے کہ نرم گفتگو کی جائے، یہ بھی اسلام ہے۔ کھانا کھلایا جائے، جو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ نرم گفتگو کرے اور سلام کرے، جسے جانتے اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی، یہ اسلام ہے۔ آج ہم نے اسلام صرف نماز کو سمجھ لیا، ذکر کو سمجھ لیا، تسبیح کو سمجھ لیا۔ اسلام یہ ہے کہ ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جس سے دوسروں کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ نرم گفتگو کریں، میٹھا بول بولیں، یہ اسلام ہے۔ طیب الکلام۔ آج کا نمازی بھی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بھی، اس کی زبان پہ میٹھا بول آتا ہی نہیں۔ جب بھی بات کرتا ہے تو دوسروں کا دل چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے دوسروں کا دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے صرف نماز روزے کو دین سمجھ لیا، اخلاقیات ہماری مغلوب ہو گئی۔ عبادت نماز پھر کسی نہ کسی درجے میں ہے، مگر زبان سے میٹھا بول بولنا، نرم گفتگو کرنا، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہے، نرم گفتگو کی جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، سلام کیا جائے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں دوسرے مسلک کا، ہم اسے سلام نہیں کرتے، اسے سلام کرنا جائز نہیں، بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا، ہم اسے سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ لگتی ہو، جسے جانتے ہوں، پہچانتے ہوں۔ آپ نے فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو جو پہلے بتایا ابتدائی اسلام میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر انتہائی اسلام میں اخلاقیات بتائی گئی، نرم گفتگو کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کون سا مسلمان افضل ہے، بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے، یہ افضل مسلمان ہے، اس کا اسلام افضل ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری ہاتھ اور زبان سے کتنے لوگ محفوظ ہیں۔ ہماری زبان سے لوگوں کے لیے طعنے، بولیاں، گالی، بہتان لگانا، غیبت کرنا، چغلی لگانا اور ایسے ایسے الفاظ نکالنا کہ لوگوں کے دل چیر جاتے ہیں۔ یہ آج ہم مسلمان صرف نماز کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، تبلیغ کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو۔ فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لمبی لمبی نماز پڑھنے والا، تہجد میں سجدے کرنے والا اور صدقہ خیرات کرنے والا، ذکر و فکر کرنے والا
نہیں، آپ نے فرمایا جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں وہ بہترین مسلمان ہے، اس کا اسلام افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، انہوں نے فرمایا کسی آدمی کو تہجد میں روتا ہوا دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، فرمایا پہنچی ہوئی سرکار وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں اور جو کسی انسان کو دکھ نہ پہنچائے اور کسی انسان کو دھوکہ نہ دے، اس کا ایمان کامل ہے۔ تو ایمان صرف نماز اور روزے سے کامل نہیں ہوتا، یہ بنیاد ہے۔ گھر مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر چھت ہو، چھت نہ ہو تو گھر مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام تب مکمل ہوگا جب ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے، ہمارا مسلمانوں کے ساتھ بولنا اچھا ہوگا، میٹھا بول ہوگا، کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو سلام کریں گے، جسے جانتے ہیں اسے بھی، جسے نہیں جانتے اسے بھی، تب ہمارا اسلام ایمان کامل ہوگا۔ پھر ایک اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، یہ ایمان ہے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کر جانا، سہ جانا، یہ ایمان ہے۔ اور اخلاقیات کا بہترین درجہ وہ ہے کہ جو توڑے ہم اس سے جوڑیں، جو سلام نہ کرے ہم اس کو سلام کریں، جو چھینے ہم اسے عطا کریں، ہم معاف کرنے والے بن جائیں، درگزر کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے بہترین مسلمان، جس کی زبان سے آج ہم دیکھ لیں غیبت کرتے ہیں لوگوں کی، چغلی لگاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ اور فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غیبت والے کے بارے میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بڑا جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا زانی زنا سے توبہ کر لے گا لیکن غیبت کرنے والا یہ توبہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم کسی کو غیبت کرتا دیکھ لیں، اسے کہیں توبہ کر تو وہ کہتا ہے ہاں نا فلاں میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، میں تب کرتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور جب اللہ کے نبی معراج کی رات اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بہترین کھانا پڑا ہے اور دوسری طرف غلاظت والا بدبودار کھانا پڑا ہے، تو وہ بہترین کھانے کو چھوڑ کر غلاظت والا کھانا کھا رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہے جو غیبت کیا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ میری امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، درم دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں اور کسی کو گالی نکالی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو،
ان سب کو اللہ رب العزت اس کی نیکیاں دیتا رہے، کچھ غیبت والے کو، کچھ گالی والے کو، کچھ چگلی والے کو، کسی کو دکھ پہنچایا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مال کھا لیا، فرمایا وہ سارے اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں، یہ خالی ہاتھ رہ جائے۔ فرمایا میری امت کا یہ سب سے غریب آدمی ہے۔ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں، روزہ بھی رکھتے رہیں، ذکر و فکر بھی کرتے رہیں، تبلیغ بھی کرتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، اور ہماری زبان پہ قابو نہ ہو، زبان اسی طرح غیبت کرتی رہے، چگلی کرتی رہے، بہتان لگاتی رہے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان غریبوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ نماز کے باوجود، روزے کے باوجود ہماری نیکیاں اللہ لوگوں کو اٹھا کے دے دے اور ہمارے پاس کچھ نہ بچے اور ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو اخلاق کا جو 90% تعلق ہے وہ اس زبان کے ساتھ ہے کہ ہمارا زبان پہ قابو آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا من صمت نجا، خاموش رہ، نجات پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جب آدمی نماز روزہ کرتا ہے پھر خاموش نہیں رہتا تو اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموشی اختیار کرو، نجات پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب خاموش، ہمارے لیے خاموش رہنا بہت ہی مشکل بن چکا ہے۔ جہاں کہیں بیٹھتے ہیں غیبت ضرور کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں ضرور کرتے ہیں۔ پھر ایک اور صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھ، زبان پہ قابو رکھ۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، تہجد پڑھ، راتوں کو جاگ، صدقہ خیرات کر، جہاد کر۔ صحابی یہ رسول کا سوال ہے من نجات، کامیابی کس چیز میں ہے؟ تو آپ جواب میں فرما رہے ہیں املک علیک لسانک، زبان پہ قابو رکھ، زبان پہ قابو رکھ، نجات پا جائے گا۔ اور جو یہ ہم غیبت کرتے ہیں، چگلی گالی کرتے ہیں، اس سے اگر ہم خاموش رہیں، ایک تو غیبت گالی چگلی سے بچ جائیں گے، ان گناہوں سے بچ جائیں گے، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، کہ بری بات کرنے سے خاموش رہنا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے، 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا معاذ میں تجھے بہت بڑی بات بتاؤں، دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ کہنے لگے جی یا رسول اللہ۔ اور معاذ بن جبل کون ہے؟ فرمایا کل قیامت والے دن علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا معاذ بہت بڑی بات بتاؤں؟ تو فرمایا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنی زبان کو باہر نکالا، اسے پکڑا اور فرمایا معاذ زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، زبان پہ قابو رکھنا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پہ بھی پکڑے جائیں گے؟ آج جس طرح ہم لوگ کسی کو کہیں ہم غیبت نہ کریں، چگلی نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟
تو کیا غیبت سے پکڑے جائیں گے، چغلی سے پکڑے جائیں گے، بہتان سے، بدگمانی سے، جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، کیا اس سے پکڑے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تو دیکھے گا کل قیامت والے دن اس زبان کے غلط بول کی وجہ سے لوگوں کو اونڈے منہ جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا، اور وجہ اس زبان کا وہ بول ہوگا جس بولنے سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ اور یہ بھی اخلاقیات میں ہے کہ ہم اگر کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں، اور یہ بھی اخلاقیات میں ہے کہ اگر ہم کسی کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں۔ فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ، جو کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اور جو کسی کے عیب کو اچھالتا ہے کہ وہ ذلیل ہو جائے تو فرمایا اللہ رب العزت اسے بھی ذلیل کرتے ہیں، اسے اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اسے اللہ رب العزت ذلیل نہ کر دے۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ گھر بیٹھے اللہ رب العزت اسے ذلیل کر دیں گے۔ آج یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہے کہ کسی کی کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہم محلے گلی گلی پھرتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، کس وجہ سے کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ آج ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اپنے اندر نہیں دیکھتے، لوگوں کو تو کہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں فلاں ایسا فلاں ویسا، کبھی ہم اپنا گریبان بھی دیکھیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں۔ فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے عیب دیکھ لے، اور جو دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں انہیں توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں، وہ دوسروں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اسلام صرف یہی نہیں نماز روزہ، اسلام یہ ہے کہ ہماری ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اور پھر دوسری جگہ فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ مسلمان نہیں کہا، انسان کہا کہ دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو آج اس چیز کی بہت کمی پائی جاتی ہے، نمازی بھی مل جاتے ہیں، تبلیغی بھی مل جاتے ہیں، ذکر فکر کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، مگر اخلاق والے نہیں ملتے، یہ بہت کم ہیں، معاف کرنے والے نہیں ملتے۔ تو یہ بھی اسلام ہے، معاف کر دینا بھی، نرم گفتگو کرنا بھی، کھانا کھلانا بھی، لوگوں کو سلام کرنا بھی، یہ بھی اسلام ہے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم زبان پہ قابو رکھیں۔ اگر زبان پہ قابو نہ ہوا تو یہ سارے اعمال ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ اگر ہماری زبان پہ قابو نہ ہوا، اگر ہم نے غیبت نہ چھوڑی، بدگمانی نہ چھوڑی، چغلی نہ چھوڑی، بہتان نہ چھوڑے، تبصرے باز تنقید نہ چھوڑی، زبان کو گالی سے اور ایسی گفتگو سے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اگر نہ باز کیا، زبان کو نہ روکا، تو پھر یقیناً ہلاکت ہے، اور بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور خاص کر جو دیندار لوگ ہیں، باقی لوگ تو ہلاک ہوں گے نماز چھوڑنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، سنت پہ نہ چلنے کی وجہ سے، مگر
ہم جو ہلاک ہوں گے جو نماز روزے والے ہیں، ذکر و فکر والے ہیں، جس درجے میں بھی کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس نماز روزہ بھی ہوا اور زبان پہ قابو بھی نہ ہوا تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ زبان زبان زبان، اس زبان پہ قابو رکھیں۔ رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں کہ آج دن میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، چگلی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی، بدگمانی تو نہیں کی۔ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم 1 گھنٹہ غیبت کرتے ہیں تو محاسبہ کریں، کرتے کرتے ایک دن آئے گا یہ گناہ سارے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ اگر محاسبہ نہ کیا اور موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ غیبت کتنا بڑا جرم تھا۔ لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا کتنا بڑا جرم تھا۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم مکمل اسلام میں چلیں، نماز روزے کے ساتھ ساتھ کامل مسلمان بنیں۔ وہ تب ہی بنیں گے جب ہماری زبان، ہمارے ہاتھ ہمارے قابو میں رہیں گے، دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زبان کے گناہوں سے محفوظ رکھے، غیبت، گالی، چگلی، بہتان سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گیا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔